دوسرا سلاطین اور اس کا 16واں باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اور رملیہ کے بیٹے فکا کے 17ویں برس سے شاہ یہودا یوتام کا بیٹا آخز سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلیم میں بادشاہی کی، اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا، اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ تب شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکا نے لڑنے کو یروشلیم پر چڑھائی کی، اور انہوں نے آخز کو گھیر لیا، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت شاہ ارام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ارام میں شامل کر لیا، اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا، اور ارامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے۔ سو آخز نے شاہ اسور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ اور آخز نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا، لیکن شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا، اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی۔ چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا، اور رزین کو قتل کیا۔ اور آخز بادشاہ شاہ اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا، اور اس مذبے کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخز بادشاہ نے اس مذبے کا نقشہ اور اس کی ساری صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا، اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جسے آخز نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبح بنایا۔ اور آخز بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا۔ جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبح کو دیکھا، اور بادشاہ مذبح کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی، اور اس نے اس مذبح پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی، اور اپنا تپاون تپایا، اور اپنی سلامتی کے ذبیحوں کا خون اسی مقام پر چھڑکا۔ اور اس نے پیتل کا وہ مذبح جو خداوند کے آگے تھا ہیکل کے سامنے سے، یعنی اپنے مذبح اور خداوند کی ہیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذبح کے شمال کی طرف رکھوا دیا۔ اور آخز بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبح پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر، اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور ذبیحے کا سارا خون اس پر چھڑکا، اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ سو جو کچھ آخز بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا۔ اور آخز بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا، اور ان کے اوپر کے حوض کو ان سے جدا کر دیا، اور اس بڑے حوض کو جو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھا اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا۔ اور اس نے اس راستے کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے ہیکل کے اندر بنایا تھا، اور بادشاہ کے درآمد کے راستے کو جو باہر تھا، شاہ اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا۔ اور آخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔